اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا من این اقبلت، اے نووارد تم کہاں سے آ رہے ہو، اپنا تعارف کرو۔ اس نووارد نے کہا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے اہل کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اور یہ سب کچھ چھوڑ کر کیوں آئے ہو، کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ملنے نکلا ہوں گھر سے جس شخصیت کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس کی تھکاوٹیں دور ہو گئی، چہروں پر تروتازگی آ گئی، رونق آ گئی، اور کہا کہ میں اتنی دور کا سفر اختیار کر کے پہنچا ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین سنہ وقل من یجوز ذلک۔ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 کے فگر کو بہت تھوڑے لوگ عبور کر پائیں گے۔ یہ آپ کی امت کی عمروں کا ایک اوسط ہے، اور یہ عمر قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کافی ہوتی ہے ہدایت قبول کرنے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو اختیار کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تمہیں
اتنی عمر نہیں تھی جو نصیحت اختیار کرنے اور قبول کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ تمہارے پاس نذیر بھی آیا ہے، ڈرانے والا، میرا رسول۔ ایسا نہیں کہ تمہیں ہدایت تلاش کرنی پڑے اور سرگرداں گھومتے رہو اور عمریں گزر جائیں، بلکہ بشیر و نذیر تمہارے بیچ موجود ہے، میری وحی موجود ہے، کسی دب و دو کے بغیر وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور اس کو تم اختیار کر سکتے ہو۔ تو یہ عمر بہت کافی ہے ہدایت کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اور ہدایت پر چلنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں 2 سوال ہوئے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، یہ پہلا سوال تھا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو، خوبصورت ہو۔ پھر پوچھا گیا ای الناس شر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہو، اور اپنے عمر کی طوالت کے باوجود ہو نیکی کے راستے کو اختیار نہ کر سکے اور برے اعمال کرتا رہے، وہ سب سے بدترین انسان۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی عمر کا پیمانہ جو ہے وہ انتہائی قابل غور و فکر ہے، انسان ہمیشہ اس کو مد نظر رکھے اور اپنی عمر کے یہ دن، یہ شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کرے۔ عمر کا ایک مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں عمل کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی عمر بڑھے، کہ وہ بچہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اسی لیے جوانی کی عمر کی ہر نیکی بڑے قابل قدر ہوتی ہے۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب قیامت قائم ہوگی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے حساب و کتاب کی الجھن میں ہوگی اور یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا۔ اس عمر عزیز کی یہ نیکی بڑی قابل قدر ہوتی ہے۔ عمر کا ہر مرحلہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل غور ہونا چاہیے اور کبھی اپنی عمر کے معاملے کو فراموش نہ کریں۔ حدیث آپ نے سن لی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے ہو، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی تو ہے مگر عمل برے ہیں۔ عمل کا سلسلہ، نیکی کا سلسلہ جاری رکھو، اس کو قائم و دائم رکھو۔ جو لوگ نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے سر یا داڑھی یا سینے پر سفید بال آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہے اور اللہ رب العزت ان کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں اگر بال سفید آ جائیں تو اللہ رب العزت ان بالوں کا اکرام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی تکریم فرماتا ہے۔ احادیث میں غالباً 2 افراد کا ذکر ہے جن کی اللہ تعالیٰ عزت کرتا اور تکریم کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو دین اسلام میں اطاعت کرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے اور اس کے جسم پر سفید بال آ جائیں۔ دوسرا وہ شخص جو حامل قرآن ہے، جس کا سینہ قرآن کا حافظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی توفیق دی۔ یہ دو وہ انسان ہیں اللہ رب العزت ان کی تکریم کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں اطاعت کرتے کرتے عمر بڑھتی جائے اور بندے کو استقامت کی توفیق ملتی رہے، کہ انسان بڑا معتبر اور بڑا قابل قدر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا، ان کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کان لہ نور یوم القیامہ۔ جو شخص اسلام کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں، نیکیوں کی حالت میں بوڑھا ہو جائے تو اس کا ایک ایک سفید بال قیامت کے روز اس کے لیے نور بن جائے گا، چمکے گا، اور جو قیامت کے اندھیرے ہیں، قیامت کی ظلمات ہیں، ان ظلمات سے اس انسان کو نجات ملے گی۔ ایک ایک سفید بال، وہ داڑھی کا ہو، مونچھوں کا ہو، سر کا ہو، سینے کا ہو، وہ نور بن کر چمکے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا یوں بوڑھا ہونا اطاعت کی حالت میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی حالت میں ہو۔ علامہ عبداللہ مبارکپوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوال جامع ترمذی کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو اطاعت کرتے کرتے اگر ایک سفید بال آ جائے تو ایک سفید بال بھی قیامت کے روز اس کے لیے نور بن جائے گا، اسے راستے سجھائی دیں گے، اس کا شمار ان بندوں میں ہوگا جن کے آگے نور ہی نور ہوگا، نور کی شعائیں ہوں۔ ایک سفید بال بھی آئے، اور جس شخص کے جسم میں ہزاروں بال آ جائیں اس کے نور کا کیا مقابلہ کرنا اور کیا اس کے نور کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام فإن له بكل شعرة حسنہ۔ جو اطاعت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، سفید بال آ جائے، تو اس شخص کے لیے ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ شبتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے قرآن کی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اسے پڑھ کر اور اس کے مضامین پر غور کر کے، اور بعض احادیث میں سورہ مرسلات کا بھی ذکر ہے اور دیگر بعض صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ بوڑھا ہونا اسلام کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف کی حالت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حالت میں، یقیناً یہ بڑھاپا بڑے قابل قدر ہے اگر اطاعت کرتے کرتے آ جائے۔ جوانی کی عبادت بھی ایک نعمت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم نیشبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا انبیاء کا شیوہ اور ان کا کردار اور مشن ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے،
تو اصل نیکی توبہ اور عبادت جوانی کی ہے، اور جو اسی عمر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے، رجوع اللہ اختیار کر لے اور اس کی زندگی حسنات میں گزرے، نیکیوں میں گزرے، اور یہ عبادت کرتے کرتے بالوں میں سفیدی جھلک آئے تو وہ انسان بڑا ہی قابل قدر ہے۔ ایک ایک سفید بال اس کے لیے قیامت کا نور بن جائے گا، قبر کو منور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک سفید بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ وہ نیکی بڑی عظیم الشان ہے، وہ نیکی ایسی نیکی ہوگی جو سفید بالوں کی بنا پر ملی، اور سفید بال ایک دو دن کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری عمر ہوتی ہے، عمر کی ریاستیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ نیکیاں کرتے کرتے اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کے سفید بال اتنے افضل اور مبارک ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور اعمال نیک ہو۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ای الناس شر یا رسول اللہ، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو طویل ہو لیکن عمل برے ہو، عمر کی طوالت کے باوجود وہ نیکی کے راستے کو اختیار نہ کر پائے، گناہوں میں ڈوبا رہے۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی معاشرے میں نظر آتے ہوں گے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بد نصیب میرے گھر میں آئے۔ بڑھاپا وہ پا لیتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے، اللہ کا خوف ان کو نہیں آتا، مانا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بد نصیب انسان، یہ بدبخت انسان میرے گھر میں آئے۔ یہ اور اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث انہی سفید بالوں کے حوالے سے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ ایک شیخ الزان ہے، وہ بوڑھا شخص جس کے اندر ابھی تک زنا کی رغبت موجود ہے، حالانکہ بڑھاپا پا چکا ہو اور خواہش شہوانیاں معطل ہو رہی ہیں، اور ابھی تک اس کے اندر زنا کا شوق ہوتا ہے، زنا کی طرف میلان ہوتا ہے، زنا کی رغبت ہوتی ہے، یہ عملی طور پر زنا کر لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بد نصیب انسان سے نہ تو بات کرے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور نہ اسے جنت کا داخلہ دے گا، بلکہ جہنم میں ڈال دے گا، اور باقی اعمال کا معاملہ بعد میں۔ ایک حدیث میں اشیمت الظان کے الفاظ ہیں، شیخ کی جگہ اشیمت کا لفظ ہے۔ اشیمت وہ شخص کہلاتا ہے لغت عربی میں جس کے سفید بال ظاہر ہو جائیں، سیاہ بال بھی ہوں، سفید بال بھی ہوں، جس کے سر میں یا داڑھی میں سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بال بھی آ جائے، تو 2 ہو 4 ہو 10 ہو، اس کو اشیمت کہا جاتا ہے کہ جس کے سفید بال ہو گئے اور پھر بھی وہ زنا کی طرف مائل ہے، اس کا دل پلید ہے، ذہن اس کا ناپاک ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس انسان کو نہ دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، اور نہ اسے پاک کرے گا، اور جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دے گا۔ مسند احمد کی حدیث۔ دوسرا شخص ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، وقت کا حاکم القرآن، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ عائل مستکبر، تکبر کرنے والا فقیر، تکبر کرنے والا فقیر بھی قیامت کے دن اس عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ 3 گناہ جو ہیں اگر غور کریں تو ان میں ایک قدر مشترک ہے، ایک بات ان میں مشترک ہے، اور وہ ہے خلاف فطرت۔ ایک انسان ایک ایسا عمل کرے
جو اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا، جو اس کی فطرت کے موافق نہیں ہے، تو مانا یہ گناہ اس کی فطرت میں داخل ہو چکے اور اس کی عادت کا حصہ بن چکے۔ اب ایک انسان بوڑھا ہو تو زنا کرنا اس کی عمر کے اس مرحلے کے خلاف ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، جسم کمزوری کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس برائی کی طرف مائل ہے تو مانا یہ برائی اس کی فطرت میں داخل ہو چکی ہے۔ اس طرح تکبر کرنے والا فقیر تو متواضع ہوتا ہے، اس کو تو جھک کر رہتا ہے، لوگوں سے بھیک جو مانگنی ہوتی ہے، اب بھیک مانگے اور ساتھ ساتھ تکبر بھی کرے، اس کے اندر کوئی غرور بھی ہو، تو یہ بات اس کے پیشے کے خلاف ہے۔ اس کا معنی تکبر اس کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے، اور جو گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہو جائے بڑا وہ ہیبت ناک ہوتا ہے، بڑا وہ المناک ہوتا ہے، اور بڑے عذاب علیم کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح جھوٹا بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج تمہارے پاس ہے، سپاہ تمہارے پاس، ملکی وسائل تمہارے پاس، تمہیں کس کا خوف ہے؟ کس ڈر سے تم یہ جھوٹ بولتے ہو، گناہ کرتے ہو؟ تو مانا یہ جھوٹ اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی حالت کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل اس کے اندر موجود ہے جو اس عمر کے مرحلے کے خلاف ہو، پیشے کے خلاف ہو، تو وہ جان لے کہ یہ گناہ اس کی فطرت میں شامل ہو چکے۔ اور جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائے بڑا وہ ہولناک ہوتا ہے اور تباہ کن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ہی رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ لہذا یہ معاملہ بہت ہی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ ہمیشہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھو، جس میں آپ نے اچھے اور برے انسان کی تمیز بتا دی، اچھے اور برے انسان کے عمل اور منہج کی وضاحت کر دی۔ اپنی عمر کے مراحل کو دیکھو، اور ان مراحل پر جو شرعی احکام ہیں انہیں مرتب کرو، ان کو منطبق کرو، تاکہ عمر کا معاملہ انتہائی بہتری سے گزرے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ جب قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، تو اس کے قدم اس وقت تک اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلے 2 سوال یہ عمر کے مرحلے کے تعلق سے، ان عمرہ فیما امضی، پوری عمر کا حساب تو کہاں گزاری، یہ عمر کے دن کہاں گزارے، عمر کی راتیں کہاں گزاری، پوری عمر کا حساب دو۔ اب عمر 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، جتنی طویل ہوگی اتنا حساب بھی طویل ہوگا۔ تو عمر کے اس مرحلے کا حساب ہوگا، پوری عمر کا سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما افنی، اور خاص طور پہ جوانی کا حساب ہوگا کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری، جوانی کی جلوتیں کہاں گزاری، جوانی کے سفر و حضر کہاں گزارے۔ تو خاص طور پہ اس مرحلے کا الگ سے حساب ہو۔ جہاں یہ عمر قابل فخر ہے، اس عمر کی ایک نیکی جو اللہ کے خوف پر مشتمل ہو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دلا دے گی، وہاں اس عمر کا انحراف اور اس عمر میں گناہوں کا میلان، گناہوں کی رغبت انسان کے لیے مہلک ثابت ہوگی اور تباہ کن ثابت ہوگی۔ دوسرے 2 سوال جو ان کا تعلق مال سے ہے، وعن مالہ من أين اكتسب فيما انفق، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اپنے ذرائع آمدنی پیش کرو، اور جہاں خرچ کیا وہ بھی واضح کرو، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ لن يدخل جنت لحم ابدا من حرام، وہ گوشت جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو حرام مال سے بنے۔ اللحم الذي نبت من حرام فالنار اولا به، جو خون اور گوشت رزق حرام سے بنتا ہے جہنم اس کی حقدار ہے۔ اور اگر مال
حلال ذرائع سے کمایا ہے تو حساب ابھی ختم نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وفیما انفق کہاں خرچ کیا، اس سے کیا خریدا، کیا حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. تو بڑا یہ ایک گمبھیر معاملہ ہے، عمر کا بھی اور مال کا بھی. اور پانچواں سوال العمل ہی فیما علم، جو تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، اپنا عمل ثابت کرو، اپنے علم پر عمل کا حساب دو. اس وقت تک ایک بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے نہیں سرکیں گے، ایک بار کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے. تو ان 5 سوالوں پر غور کریں تو انسان کی عمر کو بڑا دخل ہے، جوانی کے مراحل کا حساب ہے اور عمر کے دیگر مراحل کا حساب ہے، جس کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھو، نظر میں رکھو. نصوص سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بعض اوقات ایک مرحلے کا، ایک وقت کا گناہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک وقت کی نیکی انسان کی کامیابی کا باعث ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں چند سال گزارے. آپ کا 23 سالہ دور نبوت ہے اور مکی زندگی میں بہت تھوڑی تعداد مسلمان ہوئی. مدنی زندگی میں لوگوں کی قطاریں لگ گئی اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو کسی کی صحبت کا وقت 8 سال کا، کسی کی 10 سال کا، کسی کے 5 سال کا، کسی کے 4 اور 2 سال کا. سیدنا ابو ہریرہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے اور 4 ساڑھے 4 سال ان کو نبی اسلام کی صحبت حاصل رہی اور پوری امت کے محدث بن گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، حدیث کے بڑے تم مشتاق اور متمنی ہو، اور واقعتاً اپنے پیٹ کا فاقہ برداشت کرتے کئی دن کا، اور اللہ کے پیغمبر کی چوکٹ نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کوئی حدیث مجھ سے مس نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. آج 5575 حدیثیں ان کے شرف کا باعث ہیں اور ان کے سینے کا تمغہ ہے. علماء پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ایک ایک حرف کا ثواب ابو ہریرہ کو جا رہا ہے. حالانکہ ایک مختصر ان کا دور صحبت ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا، اور کیا ان کا نام امر ہو گیا اور تاریخ میں سب سے چوٹی کے محدث بن گئے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی صحبت کا دورانیہ 4 سال کا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا هذا العبد الصالح تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ. یہ اللہ کا نیک بندہ، اس کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے رحمت کے نزول کے لیے، اور اللہ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھ کر آؤ. یہ شرف کیسے مل گیا؟ یہ 4 سال کا جو ان کی عمر کا حصہ تھا، اس میں کیا ان کا عمل تھا، کیا ان کی اطاعت تھی، کیا ان کا جذبہ تھا، اور کتنا ٹھوس ان کا عقیدہ تھا. اتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہو گیا. ان کی وفات پر ان کی والدہ زار و غدار ہو رہی تھی، ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے بیٹے کی جدائی میں اور بیٹے کے فراق میں. اللہ کے پیارے پیغمبر کو خبر دی گئی کہ ام سعد بہت رو رہی ہیں، آواز سے نہیں، آنسوؤں سے، آنسو زار و غدار بہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ام سعد کو بشارت دے کر آؤ، الا یرقع دمع ام سعد، ام سعد کے آنسو کیوں نہیں رکتے، کیوں نہیں تھمتے؟ اس کو جا کر بتاؤ کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ تیرا بیٹا جب قیامت ہوگی سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کر اللہ ہنسے گا. اللہ اسے دیکھ کر ہنسے گا تیرے بیٹے کو سب سے پہلے قیامت کے دن. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ 4 سالہ عمل کا دور ہے، 4 سالہ اطاعت کا دور ہے، اور کیا شرف انہوں نے حاصل کر لیا. آسمان سے جنت تقسیم ہو رہی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ جنت لٹائی جا رہی ہے ان صحبتوں کے نتیجے میں اور اس مختصر سے عمر کے نتیجے میں. آج ہماری عمریں 50، 60، 70، 80 سال کی ہو گئی. ہم غور کریں، سوچیں، ہم اس اعزاز کے مستحق بنیں گے؟ ہمارے لیے ایسی بشارتیں آ سکتی ہیں؟
صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں بھیجی تاکہ لوگ سوچ لیں، دیکھ لیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں صحابہ کرام اللہ کے مقربین بن گئے اور بے تحاشا بشارتوں کے مستحق بن گئے، وہی اعمال ہم بھی اختیار کریں، صحابہ کے اسوہ کو اپنائیں اور وہ نمونہ اپنی زندگی میں شامل کریں، تو یقیناً اللہ کی سنت ایک ہی ہر بندے کی، ہر قوم کے لیے جو سنت صحابہ کے لیے تھی جنت کو پانے کے لیے، وہی سنت آج بھی اور قیامت تک رہے گی۔ اس نقش قدم پر چلو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح جنتوں کی بشارت بھی دے گا اور یقیناً جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو 400 سالہ دور کی اپنی بات کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 2 سندوں کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے، ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، جس کے آنے کا انداز یہ تھا، حدیث کے الفاظ ہے کان یوذع ناقتہ، اپنی اونٹنی کو بڑی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا۔ ایذاع اونٹنی کی وہ رفتار ہے جو سب سے تیز ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ اونٹنی کو چلا رہا تھا، دوڑا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سوار کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے، فرمایا کہ کأنہ یریدکم، لگتا ہے تمہارے پاس آ رہا، اتنی تیزی دنیا کی خاطر نہیں ہوتی، لگتا ہے اتنی تیزی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی عرفہ مقصد کے لیے، اور اعلیٰ اور عرفہ مقصد دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس کی چال یہ بتا رہی، رفتار یہ بتا رہی ہے، یہ تمہارے پاس آ رہا، تم سے ملنے آ رہا ہے۔ اتنی تیز رفتاری کسی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ سوار قریب پہنچا، آ کر سلام کرتا کہ میرے پیغمبر نے پوچھا من این اقبلت، اے نوبارد تم کہاں سے آ رہے ہو، اپنا تعارف کرو۔ اس نوبارد نے کہا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے اہل کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ بھائی سب کچھ چھوڑ کر کیوں آئے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ملنے نکلا ہوں گھر سے جس شخصیت کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس کی تھکاوٹیں دور ہو گئی، چہروں پر تروتازگی آ گئی، رونق آ گئی، اور کہا کہ میں اتنی دور کا سفر اختیار کر کے پہنچا ہوں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ وہ کون سا عمل ہے اور کون سی جد و جہد ہے جس کے کر لینے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں اور اس کی جنت کیسے پا سکتا ہوں، بس مجھے اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے۔ اسی کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے، اپنے گھر بار کو، تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ارکان کی تعلیم دی، توحید ہے، میری رسالت ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ ارکان خمسہ سمجھ لو، ان کو اپنا لو۔ اگر انتہائی اخلاص کے ساتھ ان کو اپنا لو گے تو یقیناً جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اس شخص کو جلدی تھی کہ میں دین سمجھ چکا، اب چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو بھی جا کر سمجھاؤں۔ اونٹنی کی لگامیں موڑ دی واپسی کے سفر کے لیے۔ اچانک اس کا ایک پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ شخص گردن کے بل گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ چند منٹوں کی یہ صحبت تھی، چند لمحات کی صحبت تھی پیارے پیغمبر کی، دین سیکھنے کی۔ ابھی دین سیکھا ہے، عمل نہیں کیا، عمل کا موقع نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھا کر لائے، بڑے آپ نے محبت اور پیار سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، شاید اس کے چہرے کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن فوراً پیچھے ہٹا لیا اور صحابہ سے کہا کیا تم جانتے ہو میں نے اپنا چہرہ قریب کرتی پیچھے کیوں کر لیا، پیچھے کیوں ہٹا لیا؟ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے، اس کو جنت کے میوے کھلا رہے تھے۔ فعرفت انہ کان جائع،
جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، نہ اس کو کھانے کی فکر نہ پینے کی ہوش، بس سفر کی دھن سوار تھی، صرف اپنی نجات کا راستہ معلوم کرنے کے لیے اور جنت کو پا لینے کا پروگرام جاننے کے لیے یہ اس کی دب و دو تھی اور یہ اس کی محنت کا حاصل تھا۔ جو ہی اللہ کے پاس پہنچا، اللہ کی مہمان نوازی میں دیر نہیں لگی، تاخیر نہیں ہوئی، فرشتے جنت کے میوے لے کر پہنچ گئے۔ کیا اس صحابی کی صحبت کا وقت ہے اور کیا اس کے عمل کا عالم ہے۔ بڑا ایک طلب تھی، تڑپ تھی، جس کے تحت یہ گھر سے نکلا بھوکا پیاسا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر تک پہنچ گیا۔ چند لمحات کی صحبت تھی اور دین سیکھنے کا عمل تھا۔ دین سیکھا بھی عمل نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام اس کی تدفین میں شریک ہوئے، اس کو قبر میں اتارا اور قبر کی مٹی اس کو ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں عاملہ قلیلا واجر کثیرا۔ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا مگر بے تحاشا اجر و ثواب پا گیا، اجر و ثواب کی بوریاں باندھ کر لے گیا، حالانکہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ جو عمر اللہ نے دی ہے اس میں ہمیشہ اپنی سچی طلب قائم رکھو، سچی طلب قائم رکھو اور ہمیشہ ایک اخلاص پر قائم رہو، عمل کی رغبت ہو، عمل کی حرص ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، اس کے عذاب کا خوف ہو، جنت کے حصول کا طمع ہو، اور کبھی یہ فکر اپنے آپ سے اوجھل نہ ہونے دو، کبھی یہ فکر اپنے آپ سے گم نہ ہونے دو۔ یقین کر لیں کہ بعض اوقات بندہ ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور جنت اور اس کے درجات علا کو حاصل کر لیتا ہے۔ شہید ہونے والا ایک جست میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ایک جست۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یجار من عذاب القبر، اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یرا مقعدہ من الجنہ، زمین پر گرتے گرتے جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک جست کا عمل، ایک لمحے کا عمل اس قدر اللہ کا مقرب بنا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا ابو دہدہ کے بارے میں، آپ کا صحابی جس کا عمل کیا تھا، اس نے ایک موقع پر اپنا باغ خرچ کر دیا، باغ پیش کر دیا۔ قصہ یہ تھا مختصر کہ ایک درخت ایک صحابی کا کسی دوسرے کے باغ میں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا باغ ہے، اس کا ایک درخت ہے، اس کو دیکھنے آتا ہے، بعض وقت بے پردگی ہوتی ہے، اس سے کہا جائے کہ درخت مجھے دے دے۔ آپ نے کہا بات معقول ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت اپنے بھائی کو ہبہ کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت پر میرے بچوں کا دار و مدار ہے اور ان کی معیشت قائم ہے، اگر میں دے دوں تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اس کو بیچ دو۔ کہا کہ میں بیچ کر کیا کروں گا، ایک اچھی معیشت ہماری چل رہی ہے تو بیچنے میں میرا نقصان ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ایسا کرو یہ درخت اس کو دے دو اور میں تم سے جنت کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکا۔ ابو دہدہ نے یہ بات سن لی، اس شخص کو جا کے خلوت میں ملا کہ میرا باغ تم جانتے ہو؟ ہاں جانتے، بڑا معروف ہے، اس میں 600 درخت ہے۔ فرمایا اگر یہ سارا باغ تم لے لو اور وہ ایک درخت مجھے دے دو۔ وہ شخص حیران ہوا لیکن سودا ہو گیا، وہ ایک درخت اس نے اس کو دے دیا اور سارا باغ اس کو ابو دہدہ نے دے دیا۔ اور آ کر وہ درخت اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے بدلے آپ نے فلاں صحابی سے جنت کا وعدہ کیا وہ وعدہ میرے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ تو پھر گواہ رہی ہے میں نے وہ درخت خرید لیا اور اس کو ہبہ کر دیا۔ اپنے باغ میں گیا، بچے اس کے باغ میں تھے، باہر سے پکارا یا ام دہدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دہدہ باغ سے باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ باغ بیچ دیا۔ پوچھا کتنی قیمت کے عوض؟ کہا کہ جنت کے عوض۔ ام دہدہ نے کو ویلا نہیں کیا آج کل کی عورتوں کی طرح، بلکہ مبارکباد دی ابو دہدہ تم نے بڑا منفعت بخش سودا مارا ہے، بڑا کامیاب سودا مارا۔ ایک دن پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے، اچانک جنت کا منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ فرمایا کہ کم من عشق معلق بدہدہ فی الجنہ، اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے پھل دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے خوشے لٹک رہے ہیں، بڑے بڑے گچھے لٹک رہے ہیں اور ان سارے خوشوں پر ابو دہدہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ سارے پھل ابو دہدہ کے۔
ایک وقت کی ایک نیکی اس کے لیے کس قدر خوشخبری کا باعث بن گئی، بشارت کا باعث بن گئی۔ تو یہ عمر عزیز جو ہے اس میں ان نیکیوں کو تلاش کرو اور نیکیوں کے مواقع کو تلاش کرو۔ ویسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑا قابل قدر ہے۔ صرف ایک قصہ بیان کر کے چھوٹا سا واقعہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ یہ واقعہ حارثہ بن نعمان کا ہے، بدری صحابی تھے اور اپنی عمر کے آخری حصے میں بوڑھے ہو گئے تھے، آخری حصے میں بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ان کو فقیروں کو مسکینوں کو دینے کا بڑا شوق تھا۔ جب کوئی سوالی کی آواز سنتے اپنے ہاتھوں میں جو ہوتا، کھجوریں ہوتی، گندم ہوتی، وہ لے کر جاتے اور اس کی جھولی میں ڈال دیتے، حتیٰ کہ نابینا ہو گئے لیکن اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا شوق نہ کیا۔ لوگوں نے، اپنے گھر والوں نے کہا کہ اب یہ خدمت ہمیں آپ سونپ دیں، جب بھی کوئی سوالی آئے کہ ہم آپ کی طرف سے دے دیں گے، آپ کو ٹھوکریں لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ میں ہی دوں۔ اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے کی رسی تان لی، جب بھی کوئی سوالی کی آواز سنتے رسی پکڑ کر وہاں تک پہنچتے تاکہ سیدھے راستے پر چل سکوں اور اس کو دے کر آ جاؤں، اور یہی دیتے تھے۔ گھر والوں نے بار بار کہا یہ خدمت ہمارے سپرد کر دے، کہا کہ نہیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث سنی ہے، آپ کا فرمان مناورۃ المسکین تقی میتۃ السوء، کہ مسکین کو، غریب کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور، بہت سے وائرس حملہ آور ہو چکے، بہت سے امراض کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بری موت سے بچ جائے، اچھی موت آئے، اور سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب وہ وقت آئے تو زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ جاری ہو، توحید کا فہم ہو اور توحید کی معرفت ہو، وہ سب سے اچھی موت ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیکی بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر عزیز کے سارے مراحل کا ہمیں قدردان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تا حیات اپنی اور اپنے پیارے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ڈاکٹر شریف الحسن صاحب 3 نومبر کو وفات پا گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری بشری لغزشیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما دے۔ یہ ایک اپیل آج آپ سے کر رہا ہوں کہ پہلے میری طرف سے اور پھر میرے ادارے کی طرف سے ہماری یہ مسجد اور مدرسہ، اس کے لیے ایک کرینہ ضرورت ہے سولر سسٹم کی، کیونکہ جو ماہانہ اخراجات ہیں اور بل وغیرہ بجلی کے وہ ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ مسجد اور معہد کے بجٹ پر تقریباً 20 لاکھ کا بوجھ ہے، اور اگر یہ سولر سسٹم لگ جائے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں خصوصی طور پہ آج آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ضرورت کو اپنے ذہنوں میں رکھیے اور اپنی وسعت کے بقدر آپ تعاون کیجیے، تاکہ اللہ کے گھر کی اور اس دینی ادارے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ ایک ایک نماز کا ایک ایک سجدہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں دن رات، تو ان کا پڑھا ہوا ایک ایک حرف یہاں بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب کی تعلیم ہوتی ہے، فتویٰ امام مالک، پھر تفسیر قرآن،
ایک ایک حرف انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس نیکی کے بارے میں سوچیں، غور کریں. اور یہاں مولانا داؤد صاحب ہوتے ہیں اور مولانا عبید صاحب جو آپ کے خطیب ہیں یا صاحب، ان سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ یہ ضرورت پوری ہو جائے اور ادارے پر جو ایک بوجھ ہے بہت بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اس نیکی کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفع عن سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على